سر ایک آدمی جو پارٹی کے اندر 80% الیکٹیبلز لے کے آیا جس کی وجہ سے پارٹی جیتی، ایک آدمی جو زرعی پالیسی بناتا تھا، معاشی پالیسی میں کردار نبھاتا تھا، ایک آدمی جس کا پیسہ پارٹی کے اندر اور الیکشن میں استعمال ہوا، ایک آدمی جو اتحادیوں کو جا جا کر مناتا تھا، ایک ایسا آدمی سر جو پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان سے میرے پہلے جیسے تعلقات نہیں رہے۔ تو سر آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا چہرہ کچھ اور ہوگا پوسٹ جہانگیر ترین؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک لفظ بولا احتساب ناکام ہوا، پلیز یہ نہ بولیں، یہ میرے دل پہ لگا ہے۔ احتساب ناکام نہیں ہوا، ہم ڈیلیور نہیں کر سکے، ہمارا ملک ڈیلیور نہیں کر سکا، ہماری عدالتیں ڈیلیور نہیں کر سکی، ہمارا معاشرہ ڈیلیور نہیں کر سکا، ہمارا میڈیا ڈیلیور نہیں کر سکا۔ ارشاد بھٹی بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا عمران خان ہے۔ عمران خان کا ہم ہر روز مذاق اڑایا کرتے تھے، او کہہ رہا جے کہ میں نارو نہیں دیاں گا، او کہہ رہا جے جڑا میں مکا نہیں کراں گا، او کہہ رہا جے میں نہیں چھڈاں گا۔ عمران خان چیئرمین نیب تو نہیں تھا نا، عمران خان چیف جسٹس تو نہیں تھا نا، عمران خان صحافی تو نہیں تھا نا۔ عمران خان نے تو ایک نعرہ مارا تھا کہ وہ خواہ اپنے اقتدار کے لیے مارا تھا یا ہمارے درد کے لیے مارا تھا کہ میں چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ سر اسی عمران خان کو پیناما میں انصاف ملا تھا اور یہی عمران خان ان سے پیسے نہیں نکلوا سکا سر، پھر تو پھر کس کو پوچھیں گے سر ہم؟ عمران خان یہی نعرہ لگا کے تو ووٹ لے کے آیا تھا کہ میں انصاف دلاؤں گا، پیسے لے کر آؤں گا ان سے۔ سر کوئی شارٹ کٹ ایسا بتائیں آپ، مجھے آپ اپنے پیسے دے دیں کیمروں کے سامنے، اس کے بعد اس نظام میں مجھ سے کسی عدالت میں جا کے یہ پیسے واپس لے لیں، میں آپ کو مان لوں 10 سال تو میں آپ کو گزروا جاؤں گا، اس کے بعد دوں گا۔ پہلی بات، احتساب ناکام نہیں ہوا، ہم ڈیلیور نہیں کر سکے، عمران ریفارمز نہیں ہوئی، ادارے مضبوط نہیں تھے، ہم ڈیلیور نہیں کر سکے، ہم ناکام ہو گئے ہیں، پاکستان ناکام ہو گیا، احتساب ناکام نہیں ہوا۔ یہ شرمندگی ہے اس پورے پاکستان کے لیے، یہ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے ہم ساروں کو کہ ہم اس میں ہو گئے۔ دوسری، فار ایگزامپل تبدیلی آئی، اب تبدیلی ہماری توقعات کے مطابق وہ ڈیلیور نہیں کر رہی، تبدیلی نہیں ناکام ہوئی سر، ہم سارا جو یہ سسٹم ہے یہ ناکام ہو گیا۔ عمران خان کو بھی اس میں حصہ دار ڈالیں، ہمیں بھی ڈالیں، کیونکہ اب ارشاد بھٹی تبدیل نہیں ہونا چاہتا، اپنے ساتھ والے گھر میں انقلاب چاہتا ہے مگر آپ نہیں ہونا چاہتا۔ دوسری بات ہے وزیر اعظم کو دھمکیاں، کمیشن کو دھمکیاں، شیخ رشید کو بیجنگ میں دھمکیاں، اسد عمر کی وزارت گئی، اور پیناما والے آپ بھول گئے ہیں، پیناما والے GIT والے انہوں نے رپورٹ دی، اس کے بعد سپریم کورٹ پہنچ گئے کہ ہمیں اور ہماری اولاد اور فیملی کی جانوں کو خطرہ ہے۔ 25 والیومز والے جعلی اکاؤنٹس والے جو ہیں وہ بھول گئے آپ کہ وہ بھی جا کے سپریم کورٹ پہنچ گئے کہ جناب علی گواہوں سمیت کہ ہمیں ہماری فیملیوں کو خطرہ ہے۔ اس لیے تو نہیں کہا گیا تھا سسلین مافیا، اس لیے تو نہیں کہا تھا گاڈ فادرز۔ یہ ہم جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں یہ بار لوگ ایک لمحے میں کہہ دیتے ہیں علی حیدر تم نے لفافہ لے لیا، ارشاد بھٹی تم بک گئے ہو، اس نظام کو سینے سے لگا کے عمران خان نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ خلاف کسی اگر اس نظام بڑے کے خلاف بات کرنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ الیکٹیبلز رکھنا کیا ضروری تھے؟ صرف آپ کی بات ٹھیک ہے، اب آ جائیں آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آپ بڑی خوبصورت بات آپ کیوں دے رہے ہیں پرانی حکومتوں کی طرح؟ سر آپ آگے آ جائیں، آپ آگے آ جائیں۔ اب آپ نے کہا ایک خوبصورت سوال کیا اور ایک لمبی گردان پیش کی جہانگیر ترین صاحب کی مدح میں اور شان میں۔ سر یہ جس کے لیے دنیا بنی تھی وہ میں اور آپ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں رہے تو دنیا رہی، چاروں خلفائے راشدین نہیں رہے تو دنیا رہی۔ سر یہ اموی، یہ عثمانوی، یہ عباسیہ سارے چلے گئے، قبروں کی مٹی بن گئے۔ آپ کسی دن قبرستان میں جائیں، ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرا پڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے آ جائیں سر، پہلے روس امریکہ ہوتا تھا، روس کدھر گیا؟ آج امریکہ، چین، وسائل سے بھرا یورپ اور تیل سے بھرا مڈل ایسٹ، اور ایک کرونا سوال تو کہیں کا کہیں چلا گیا، بس وہ ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ پاکستان جس نے بنایا اس کا نام قائد اعظم تھا، 1 سال بعد چلا گیا، کیا ہو گیا سر؟ کدھر چلا گیا؟ پاکستان ہے کہ نہیں ہے؟ اور اب آگے آ جائیں سر، یہ فارچون ہنٹرز ہیں، یہ راجے گدھ ہیں، یہ میری بات سن لیجئے گا، یہ فارچون ہنٹرز ہیں جن کی شانیں بیان کر رہے ہیں، یہ راجے گدھ ہیں، یہ مگر مچھ ہیں، یہ ڈائناسار ہیں، یہ ایلینز ہیں، یہ ہر تالے کو لگ جانے والی چابیاں ہیں، یہ جگاڑ ماسٹر ہیں، یہ 24 کیرٹ مفادی ہیں، اور یہ انویسٹرز ہیں۔ سر یہ ان سے جان چھڑوائیں خدا کے لیے۔ میری سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں ہے کہ فیس طریقے انصاف ہم نے کیا چھڑوانی ہے، وہ تو عمران خان صاحب نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، جس دن جہانگیر ترین صاحب نائل ہوئے تھے سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب ڈیفینڈ کرتے تھے جہانگیر ترین کو۔
سر علی حیدر بھائی، کوئی ایسی 35 سال، پچھلے 35 سال میں کوئی ایک حکومت وقت کی انکوائری بتائیں جس میں حکومت وقت ملزم قرار دی ہو، جس میں حکومت وقت کے وزراء نااہل اور سست اور نالائق قرار دی ہوں، جس میں کہا گیا ہو کہ آپ کے خسروؤں نے، آپ کے ترینوں نے، آپ کے چودھریوں نے فائدے اٹھائے۔ یہ بڑا تاریخی موقع ہے۔ مجھے جو پاناموں، اکاموں، جعلی اکاؤنٹسوں، منی لانڈرنگ کے بعد امید کم ہے، لیکن یہ بڑا تاریخی موقع ہے۔ اور اس کے بعد 25 اپریل کو عمران خان کا وعدہ کہ میں کردار ادا کروں گا، بڑے ہیں، سائیں بزدار، محمود خان، مراد علی شاہ، ہاشم جوان بخت اور حفیظ شیخ، رزاق داؤد، بہت سارے چھپے ہوئے ہیں، بہت سارے سامنے ہیں، لیکن یہ کوئی عام موقع نہیں ہے۔ اس میں پہلی دفعہ یہ عمران خان ہی کر سکتا تھا سر، اگر کر دیا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں کہ اس مرتبہ نہیں سر، اس مرتبہ نہیں۔ آپ نے کہا تھا آپ 2 چیزوں پہ آئے تھے، احتساب خود سے شروع کریں، آپ اس کو آگے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اب سر اب میرا سوال سن لیجئے گا سر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو پھر ہم ان کے عمران خان سر پورا سنیے گا سوال سر میرا، عمران خان صاحب کے حسن انتخاب پر داد دینی چاہیے کہ 22 سال میں یہی لوگ ملے تھے کہ جن کے خلاف آج رپورٹیں آ رہی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات سر یہ عرض کرنا چاہوں کہ یہ کیسا نظام بنا دیا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ نہیں کرو، ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ای سی سی کہہ رہی ہے کہ سبسڈی نہیں دینی، ایکسپورٹ روک لو، ایکسپورٹ پھر بھی ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ نہیں کرنی ہے، پنجاب کے فوڈ منسٹر وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور بعد میں استعفیٰ دے رہے ہیں، کوئی کسی کی مان نہیں رہا۔ ایک وزیر کہتا ہے آ کے جی رپورٹ جاری نہیں کی گئی، لیک کی گئی ہے، اگلا کہتا ہے نہیں جناب یہ تو ہم نے جاری کی ہے۔ تو سر یہ اتنا ہوچ پوچ نظام اگر عمران خان صاحب کے انڈر ہے تو پھر یہ ان کی ایک کمزور گرفت کا نتیجہ ہے سر۔ 100% اس کی وجہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ 8 بجے مجھے ملی تھی، شہباز گل صاحب نے بھجوائی تھی، یہ لیک نہیں کی گئی۔ 6-6:30 بجے کہیں پہلے بریک ہو گئی تھی، 8 بجے محمد مالک صاحب نے 6 بجے بریک کر دی تھی۔ ہاں، محمد مالک صاحب نے 6 بجے بریک کی، 8 بجے میرے کبھی بھی میں سکرین شاٹ آپ کے موبائل کو بھجواؤں گا، شہباز گل صاحب نے میرے وہ رپورٹ سمری مجھے بھجوائی، دونوں سمریاں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو واجد ضیاء صاحب، گور نفیس صاحب، مبارک زیب صاحب اور احمد کمال صاحب، یہ جو لوگ تھے ان کی رپورٹیں انہوں نے پہلے جمع کروا دی تھی اور ہمیں 2 دن پہلے توقع تھی کہ مل جائے گی۔ نمبر 2، یہ نظام ایسا ہے، اس کی ایک مثال دے کے میں آپ کو ختم، میں اور آپ چھوڑیں، عمران خان صاحب کے خلاف ایک صحافی کہتا ہے کہ ان کے طلاق ہو گئی ہے، عمران خان صاحب پیمرا میں چلے جاتے ہیں اور 2.5 مہینے ہو گئے ابھی تک عمران خان صاحب کو انصاف نہیں ملا، اور دوسری طرف آپ مجھ پہ مقدمہ کر لیں ہمیں بھی انصاف نہیں ملے گا۔ تیسری بات، قومی اسمبلی میں میجارٹی دیکھ لیں، پنجاب اسمبلی میں میجارٹی دیکھ لیں، اس ملک کے مسائل دیکھ لیں، ایک گورنر صاحب کی کتاب پڑھ لیں، گورنریبل ان گورنریبل۔ سر یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، گھر چلانا مشکل ہو گیا اس ملک میں۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس وقت آپ جو کوئی ادارہ، سارے ادارے زمین بوس ہو چکے ہیں، دعا کریں کہ اس مضبوط فوج اور اللہ کرے اس فوج کو نظر بد سے اللہ بچائے اور دشمنوں سے بچائے، ایک ادارہ رہ گیا ہے، اس کے علاوہ سارے ادارے زمین بوس ہو چکے ہیں، کہیں انصاف نہیں ملتا۔ آج دیکھ لیں کیمپ جیل میں 20 کرونا وائرس کے پیشنٹ پازیٹیو ہوئے، سر کسی نے کوئی کہا ہے، کسی نے کوئی سنا ہو، کسی نے کوئی بات کی ہو؟ جو ہمارے ملک پہ حالات ہیں، جو سارا کچھ ہے، 2 سال ہو گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بہت کمپرومائزز عمران خان نے کی ہے، میں اور آپ ادھر بیٹھ کے ان کی ایک لمبی لسٹ بتا سکتے ہیں، بہت یو ٹرن لیے عمران خان نے، میں اور آپ اس کی لمبی کر سکتے ہیں، بہت گلے شکوے ہیں مجھے اور آپ کو عمران خان سے، ہم اس کی لمبی لسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تحریک انصاف جو اقتدار میں ہے، یہ وہ نہیں ہے جس کام سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ جو تبدیلی ہے یہ وہ نہیں ہے جس کام سے وعدہ کیا گیا تھا، لیکن کیا کریں سر، چھوڑ دیں، یعنی پیچھے ہٹ جائیں، ان کو دے دیں، پھر جو ان کو کھا وہ پھر آ کے کھانے لگ جائیں۔ نہیں سر نہیں، ارشاد بٹی فائٹ کرے گا، لڑے گا، ہم تبدیلی کے لیے لڑیں گے، ہم آخری وقت تک لڑیں گے، میرے پاس کوئی ویزا نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، دوسرا میری کوئی جائیداد بار نہیں ہے، میں نے اس ملک میں رہنا ہے اور اس ملک کے لیے کام بچوں کا یہ نظام پہلے ارشاد بھٹی کے بچوں کا دودھ جو ہے نا وہ ہڑپ کر جایا کرتا تھا، اب ہمارے حلوے کی چینی جو ہے وہ بھی ہڑپ کر رہا ہے۔ لیکن سر یہاں پہ عرض یہ ہے کہ یہ 90 ارب روپیہ کمایا گیا اور ابھی تک کما رہے ہیں، مطلب چینی کی قیمت ابھی بھی 80-85 روپے کلو ہے، یہ تو واپس لانے کے لیے کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ سر کیا ان سے 90 روپیہ ان کے پیٹوں سے نکال کے عوام کی جیب میں ڈالا جائے گا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہے سوال، یہ ہے وہ 25 اپریل،
یہ ہے 25 اپریل فرانزک آڈٹ، جس پہ میں اور ہمیں فوکس کرنا چاہیے. میں سارے دوستوں سے، اپنے کوئی کہہ رہا ہے یہ بنی گالا کی لڑائی تھی اور اعظم خان اور جہانگیر ترین کی لڑائی تھی، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ پارٹی کے دھڑے تھے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جہانگیر ترین سے جان چھڑانی تھی. سب مان لیتا ہوں میں، لیکن خدا کے لیے 25 اپریل کو اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ حکومت پھرے نہ. 25 اپریل کو کرے. کیا کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پہ فرانزک آڈٹ ہوتا ہے، اس کے بعد کیا مجرمان بن سکیں گے، سزائیں ہو سکیں گی؟ سر آلووں والے آتے ہیں، آلووں والے 2 روپے فی کلو آلو ہوتا ہے، ان کو سبسڈی نہیں ملتی. 1000 گنا کسانوں کی سر کھاد بڑھ جاتی ہے، ڈیزل بڑھ جاتا ہے، پیٹرول بڑھ جاتا ہے، پانی بڑھ جاتا ہے، ان کی بنیادیں اتر جاتی ہیں. کوئی انسانی حال نہیں. 7 سے 8 ارب ڈالر ایک سال میں کپاس کو نقصان ہوتا ہے. یہ شوگر والے کہاں سے آتے ہیں؟ سر آپ علی حیدر آپ سنیں، خوبصورتی سنیں اس نظام کی. پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، اومنی گروپ زرداری صاحب کی شوگر مل لیں. ان کی حکومت آتی ہے، شریفوں کی اپنی شوگر مل لیں. ان کی حکومت آتی ہے، خسرو کی شوگر مل لیں، جہانگیر ترین صاحب کی شوگر مل لیں، ہمایوں اختر کا شوگر مل لیں، فمیدہ مرزا کی شوگر مل لیں، شمیم خان کی شوگر مل لیں، نعمان خان کی شوگر مل لیں، چودھریز کی شوگر مل لیں. یعنی ٹیبل کی دونوں طرف بیٹھ کے کھیلتے ہیں، فائل چلاتے بھی خود ہیں، فائل کرتے بھی خود ہیں. پیسہ ہے، اقتدار ہے، یہ سسٹم میں گھسے ہوئے ہیں، بیوروکریٹس اپنے ہیں، باہر کا نظام اپنا ہے. سر تو یہ بڑا مشکل ہے، لیکن بات وہی ہے آپ کی بات. شوگر کم ہونا، ملیں بند ہوں گی، ریکوری ہوگی، کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ اصل چیز جس پہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ 25 اپریل کا میں آپ انتظار کریں گے. اگر نہیں ہوگا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہم لڑیں گے. اگر ہوگا تو ہم لیکن ایسی کئی مبارکباد دیں گے. 25 اپریلیں پہلے آ چکی ہیں سر، اور آپ مجھ سے اگری کریں گے بھٹی صاحب، ایسی کئی 25 اپریلیں پہلے آ چکی ہیں. سر چینی سے زیادہ ضروری ہوتی ہے دوائی. آپ کے ملک میں دوائی 400% بڑھ گئی. آپ نے بندہ ہٹا دیا اور اس کو لگا دیا اپنی پارٹی کے اہم عہدے پہ. دوائی کیوں بڑھی آج تک کسی کو نہیں پتا. ان دوائیوں کی قیمت ابھی بھی نیچے نہیں آئی. گیس بڑھی، آپ نے وزیر ہٹا کے دوسری وزارت میں لگا دیا. گیس کیوں بڑھی، کتنی بڑھی، کسی کو کچھ نہیں پتا، نہ وہ پیسے عوام کی جیب میں واپس ڈالے گئے. بھٹی صاحب اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہو سکی تو آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ 25 اپریل آئے گی اور چینی بڑھانے والوں کو سزا ملے گی؟ سر آپ نے تھوڑا کہا ہے. ثانیہ ساہیوال ہوا، اس کا کچھ نہیں ہوا. ثانیہ ماڈل ٹاؤن عمران خان صاحب کا فیورٹ تھا، اس کا کچھ نہیں ہوا. ڈالر بڑا، کچھ نہیں ہوا. مہنگائی بڑی، کچھ نہیں ہوا. 300 ارب بمشکل جو اکٹھے کر کے دینے لگے تھے وہ بمشکل ان کو نہیں دیے گئے. اس کے بعد بلوں کا اوور بلنگ ہوئی، اس کے بعد ٹیکسز، اس کے بعد دوائیاں، اس کے بعد گیس، اس کے بعد یہ آٹا، ٹماٹر، مٹر، سارا کچھ مان لیا. سر یہ سارے 2 سال کی ہم جو گردانے پڑھ کے کرتے آئے ہیں. لیکن سر کیا میں ادھر ہمیں اب نا امید ہو جانا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیا ہمیں بیٹھ جانا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے. نہیں دیں گے، کیا کر لیں گے؟ نہیں دیں گے، کھا جائیں گے، نوٹ کھا جائیں گے. مرنا قبروں میں جانا نہ لے جائیں، کتنا لوٹیں گے سر. لیکن فائٹ تو کرنی ہے نا علی حیدر صاحب، اس فائٹ کرنی ہے. فائٹ نہیں چھوڑنی، لڑنا نہیں چھوڑنا، پلیز نہیں چھوڑنا. یہ جو آج یہ سارے جتھا بن کے لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے. کبھی کسی نے مانا ہے کہ میں نے چوری کی ہے؟